اللہ اکبر. میرے امام کہتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. ہاں یہ امام نے کہا. پھر میرے نبی نے کیا کہا؟ فرمایا تم میں جس سے ممکن ہو میرے مدینے میں آ کے دفن ہونا. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہی. ممکن ہو میرے مدینے میں آ کے دفن ہونا. یا رسول اللہ اگر کوئی مدینے میں دفن نہ ہو سکے، کوئی غریب امتی ہوگا، اس کی حیثیت نہیں ہوگی مدینے میں آنے کی، آقا پھر وہ کیا کرے؟ میرے نبی نے فرمایا اگر مدینے میں آ کے نہ مر سکو تو کم سے کم مدینے کی تمنا لے کے مر جانا. مدینے کی تمنا لے کے مر جانا. بھائی نعیم صاحب نے مدینہ مدینہ پڑھا ہے، سب جھومے اس لیے کہ لفظ مدینہ میں مٹھاس ہی کچھ ایسی ہے. تمام دنیا کے شہروں کا ذکر کر دو اور مصطفیٰ کے مدینے کی بات نہ ہو تو سارے شہر سننے لگتے ہیں، اور صرف مدینے کا ذکر کر دو سارے شہروں میں بہار آ جاتی ہے. صرف مدینے کے بہار سے ذکر سے صاحب کہا کہ مدینے میں نہ مر سکو تو میرے مدینے کی تمنا لے کے مر جانا. آقا کس لیے؟ فرمایا گیا دفن ہندوستان میں ہوگے، اٹھائے مدینے کے قبرستان میں جاؤ گے. ہاں بس تمنا لے کے مر جاؤ. بلال ہیں، نبی کے شہر کا سفر شروع کر دیا. توجہ ہے، موجود ہیں آپ یہیں پہ؟ اگر موجود ہیں تو پھر ایسے نہیں، زبان سے بولو یا رسول اللہ. ہاں اب تو ماشاءاللہ ادھر والے بھی بیدار ہو رہے ہیں. اللہ سلامت رکھے. اس پورے مجمع میں جتنے بیٹھے ہیں اللہ سب کو مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ چلے، چلتے چلتے مصطفیٰ کا مدینہ آ گیا. جب مصطفیٰ کے مدینے پہنچے عجیب منظر ہے. حضرت بلال آئے، مسجد نبوی میں آئے. لوگوں نے سفارش کی بلال وہ اذان پڑھ کے سنا دو جو نبی کے سامنے پڑھا کرتے تھے. بہت بڑی بات حضرت بلال کے لیے تھی یہ. بلال وہ اذان پڑھ کے سنا دو جو نبی کے سامنے پڑھا کرتے تھے. بلال کی آنکھیں برسی، کہنے لگی محبوب کے بغیر اب اذان کیسے پڑھوں گا؟ انکار فرمایا. کسی نے کہا جاؤ کوئی جا کے شہزادے کو بلا لائے. اور شہزادے کون؟ حسنین کریمین، پوری دنیا جن کے نام کا لنگر کھاتی ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. حسنین کریمین. کسی نے جا کے کہا حسنین، شہزادوں کو بلا کے لایا گیا. شہزادے لائے گئے. اللہ اکبر. آئے ہیں مسجد نبوی میں بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد کسی نے کہا بلال سے ذرا اذان سنوا دو. اتنی بات کہی. شہزادے آئے. اللہ اکبر. حضرت بلال کا ہاتھ پکڑا. کہتے ہیں چاچا ذرا اذان سنا دیجئے. جیسے اتنی بات کہی. کہتے ہیں شہزادوں میری ہمت نہیں، میں کیسے اذان پڑھوں؟ جیسی اتنی بات کہی شہزادے کہتے ہیں چاچا آپ کون لگتے ہیں ہمارے؟ کہتے ہیں میں تمہارا نوکر ہوں. کہا ہم کیا لگتے ہیں تمہارے؟ کہا تم میرے آقا لگتے ہو. کہا پھر ہمارا حکم اذان پڑھ کے سنائیے. حضرت بلال نے جیسی اتنا سنا، آئے میزنا جہاں پر کھڑے ہو کے اذان پڑھی جاتی تھی کانوں میں انگلیاں ڈالی ہیں، اذان کی صدا بلند کی ہے. جیسی لفظ اللہ اکبر کہا ہے، قسم خدا کی مدینے میں قیامت کا منظر تھا. جیسی آپ کے اذان کی آواز نکلی ہے، عورتوں نے روٹی بنانا چھوڑ دی تھی، صحابہ نے کام چھوڑ دیے تھے، سارے دوڑے تھے مسجد نبوی کی طرف. آج وہ زمانہ یاد آ رہا تھا جو کل مصطفیٰ کے سامنے اذان ہوا کرتی تھی. بچے ماؤں کی گود میں آ گئے تھے، مائیں لے کر کے دوڑی مسجد نبوی کی طرف. جوان مسجد نبوی میں آئے. حضرت بلال کی زبان پہ اذان کی صدا ہے. جیسی اللہ اکبر کہا گیا، عجیب قیامت کا منظر تھا. صحابہ بیان فرماتے ہیں یہ حالت یا تو اس وقت جب نبی نے وصال فرمایا تھا یا آج ہوئی ہے جب حضرت بلال نے اذان پڑھنا شروع کی ہے. اللہ اکبر. حضرت بلال نے اذان پڑھنا شروع کی ہے. بچے آئے ہیں. کہا ماں جلدی چلو. کہا کس لیے؟ کہا لگتا ہے بلال آ گئے ہیں. اماں لے کر کے چلو، ہو سکتا ہے بلال آ گئے ہیں تو ان کا امام بھی آنے والا ہوگا. جیسی ماؤں نے بچوں نے ماؤں سے کہا تھا، مائیں اپنے بچوں کو لے کر کے دوڑ پڑی ہیں. سب آ گئی ہیں میدان میں. انہی دوڑنے والوں میں اللہ اکبر ایک بچہ ہے، نام عبداللہ ابن زبیر ہے، جس کی کہانی میں نے چھیڑی تھی. اس بچے کی عجیب ہی داستان تھی. اب ذرا آگے بڑھیے. حضرت بلال نے اذان پڑھتے پڑھتے جیسی لفظ اشہد ان محمد آیا ہے، آپ انا پہ جا کے
ٹھہر جاتے ہیں، جیسی انا پہ آ کے ٹھہرے ہیں۔ لوگوں نے لقمہ دیا ہے، لوگ سوچ رہے تھے شاید بلال کلمہ بھول گئے ہیں، یہ کلمہ بول نہیں پا رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے تھے شاید بلال کو آگے کا جملہ یاد نہیں ہے۔ لوگوں نے پورا جملہ دہرایا ہے، لیکن بلال انا پہ آ کے ٹھہر جاتے ہیں، اشہد انا کہتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں، پھر اشہد انا کہتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ دہرایا، 4 مرتبہ دہرایا، 7 مرتبہ حضرت بلال نے دہرایا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کی زبان سے لفظ محمد نکلا ہے، ایک چیخ نکلی تھی حضرت بلال کی، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتے ہیں، صحابہ کی آہیں نکل گئی تھی، بچے ماں کی گود میں چیخ رہے تھے، ماں یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ اکبر، ان چیخنے والوں کی علامت آج حالت الگ ہے، لیکن ایک بچہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ہے جس نے چیخ مار کے دوڑنا شروع کیا تھا مدینے کے باہر، روتا ہوا باہر گیا ہے اور روتا ہوا واپس آیا ہے۔ جب حضرت عبداللہ ابن زبیر آئے تھے تو کسی نے کہا تھا بیٹے بتا تو سکی، سب طلب کے مسجد نبوی آ رہے تھے مگر تو بتا مدینے سے باہر کیوں گیا تھا؟ تو اس بچے نے کہا تھا میں نے جب بلال کی اذان سنی ہے تو میں سمجھ رہا تھا آج مؤذن آ گیا ہے تو شاید پیچھے پیچھے بلال کے امام بھی آتے ہوں گے، میں راستے میں نبی کو تلاش کرنے کے لیے گیا تھا۔ یہ درد تھا اس بچے کے سینے میں، زندگی گزر گئی، اللہ اکبر، بچے کی عمر شریف اس بچے کی 90 برس آ جاتی ہے، 90 یا 70 برس عمر ہے۔ یزید نے تخت حکومت پہ اپنا براجمان کیا ہے اور جیسی اس نے کربلا میں شہید کیے نبی کے شہزادوں کو، شہر مدینہ پہ حملہ کیا ہے۔ اور نبی کے عاشقوں کی کہانی سن لو، آج ذرا سے حالات بدلنے پہ کہا کرتے ہیں لوگ کہ حالات کے ساتھ چلا کرنا پڑتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں حالات زیادہ ضروری ہیں یا مصطفیٰ کے اصول زیادہ ضروری ہیں؟ موسم زیادہ ضروری ہے یا آقا کا فرمان زیادہ ضروری ہے؟ دنیا کا لحاظ ضروری ہے یا آقا کا خیال ضروری ہے؟ صاحب ہوائیں کوئی سی بھی چلیں، ہمیں ہوا سے لینا نہیں ہے۔ ہم جب تک جئیں گے نظام مصطفیٰ کے مطابق جئیں گے، اگر مریں گے بھی تو اسی نظام کو لے کے مریں گے، تاکہ جب قبر میں فرشتے پوچھیں اور پوچھیں کفن ہٹا کے بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو ادھر ادھر نہ جھانکیں، نبی کا چہرہ دیکھیں اور مسکرا کے کہیں ان کے بارے میں پوچھتے ہو شاگرد ساری زندگی انہی کی نعت پڑھتا رہا ہوں، ساری زندگی ان کی عطائیں اپنائی ہیں، آج قبر میں آیا ہوں تو یہ عطا لے کر کے آیا ہوں، ان کے بارے میں پوچھتے ہو یہ کون ہے؟ تو سن لو یہ وہ ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا، سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مرحبا 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 مرحبا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، زندہ باد، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، اللہ